حمد و صلات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و حاضرین اکرام، اللہ رب العزت کا لا تعداد بار شکر ہے جس کی توفیق سے ہم سب نماز جمعہ کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ پاک ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ اس حاضری کو اللہ پاک ہم سب کے لیے ذریعہ نجات کفارہ سیئات بنائے۔ عزیزان محترم، ہم اللہ رب العزت کی توفیق سے نہایت ہی اہم موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں۔ آج ہمارا موضوع ہے زیارت قبور، قبروں کی زیارت کرنا۔ ماشاءاللہ، بسم اللہ۔ بڑی دیر سے تقریباً 27 سال ہو گئے یہاں پھر میں پاک پتن شریف پڑھتا رہا۔ ہر جمعرات کو حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پرنوار پہ حاضری دیتے اور بڑے بڑے اولیاء و صالحین کے مزارات پر حاضری دینے کا شرف ملا۔ بڑی دیر سے میرے دل میں اس بات کا ایک رنج اور قلق ہے۔ ایک تو یہ کہ ہمارے اوپر دوسرے لوگ، دوسرے مسالک کے لوگ شرک اور بدعت اور کفر کے فتوے لگاتے ہیں۔ دوسرا، ہماری جاہل عوام جن کو سمجھ نہیں ہے، علم نہیں ہے، نہ کسی صاحب علم کے پاس بیٹھتے ہیں، نہ سیکھتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، اور جا کر اولیاء اللہ کے مزارات پر منتیں مانتے ہیں اور قبروں کے آگے جھکتے ہیں اور سجدے کرتے ہیں۔ تو بڑی دیر سے میں چاہتا تھا اس کے اوپر میں مفصل گفتگو کروں کہ جو لوگ ہمارے اوپر جھوٹی تہمت لگاتے ہیں ان کا بھی رد ہو، اور جو ہمارے ان پڑھ لوگ ہیں جو اپنی طرف سے تو سمجھتے ہیں میں تعظیم کر رہا ہوں مگر وہ ایک حرام کام کے مرتکب ہوتے ہیں، تو ان کو بھی سمجھایا جائے۔ ہم اس کو بڑے آرام سے پڑھ رہے ہیں، تو اس میں انشاءاللہ العزیز یہ ساری چیزیں آئیں گی، مفصل آئیں گی، اور جتنے احباب اس کو سنیں گے پھر بعد ازاں یہ یوٹیوب پہ چلا جائے گا، جتنے لوگ بھی سنیں گے انشاءاللہ العزیز سیراب ہو جائیں گے، اور پھر دل میں اس موضوع کے حوالے سے انشاءاللہ تشنگی نہیں رہے گی، اور کوشش ہے کہ یہ جتنی بھی غلط فہمیاں اور ابہام ہیں یہ ختم ہو جائیں، افراط بھی ختم ہو جائے، تفریط بھی ختم ہو جائے، اور ہم سب راہ اعتدال پہ آ جائیں اور راہ حق پر آ جائیں، جو طریق صحیح ہے اس کے اوپر ہم آ جائیں۔ کوئی بھی شخص اپنی ماں کے پیٹ سے پڑھ کے نہیں آتا، ایسے ہی بندے کو علم ملتا ہے، تو بندے کو پھر چاہیے، انسان کا یہ کمال ہے، یہ شرف ہے کہ جیسے جیسے اس کو علم و آگاہی ملتی جائے اس کو چاہیے کہ یہ سورے، سدھرے، اپنے آپ کو بدلے۔ اگر علم پڑھ کے بھی نہیں سدھرتا تو پھر وہ انسان نہیں، پھر وہ گدھا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہاں سے گفتگو شروع کر رہا ہوں۔ میں نے جیسا عرض کیا ہمارا موضوع ہے زیارت قبور۔ اس میں احادیث کے حوالے دینا، پھر جس صحابی سے مروی ہے اس کو پڑھنا، اس طرح پھر سارا ٹائم جو نا وہ صرف ہو جاتا ہے۔ تو ساری چیزیں چھوڑ کر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سناتا جاؤں گا، فقہا کے اقوال سناتا جاؤں گا۔ اگر آپ نے پڑھنا ہو تو اس دور کے عظیم فقیہ، عظیم مجتہد، عظیم مفسر، عظیم محدث، عظیم شارح بخاری و مسلم
اور صاحب تفسیر تبیان القرآن، ہمارے مسلک کے عظیم محقق اور عالم استاد علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی تفسیر تبیان القرآن اور شرح صحیح مسلم سے پڑھ رہا ہوں۔ کوئی پڑھنا چاہے تو اس میں پڑھ دیں۔ تو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے تم کو قبروں پر جانے سے منع کیا تھا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، میں نے تمہیں قبروں پر جانے سے منع کیا تھا، مگر اب قبروں کی زیارت کیا کرو۔ آقا علیہ السلام نے گویا کہ اپنے پہلے حکم کو منسوخ فرما دیا۔ قرآن پاک کے اندر باقاعدہ آیات ناسخ و منسوخ موجود ہیں۔ خود رب کائنات نے کتنے اپنے بسم اللہ احکام جاری کیے اور خود رب ہو کر اس نے اس میں ترمیم کر دی۔ یہ آپ دیکھ لیں کہ شب معراج کی رات اللہ نے حضور علیہ السلام کو 50 نمازیں دی اور 6 ماہ کے روزے دیے، اور آقا علیہ السلام کے بار بار جانے اور بار بار عرض کرنے پر اللہ پاک نے 5 نمازیں کر دیں۔ تو ہم نے دیکھا حکم میں تبدیلی ہوئی۔ اسی طرح آقا علیہ السلام کی احادیث کو آپ پڑھیں گے، قرآن میں بھی ناسخ و منسوخ اور احادیث میں بھی ناسخ و منسوخ باقاعدہ موجود ہیں۔ آقا علیہ السلام کی بہت سی احادیث ہیں، بہت سے احکام ہیں جن کا حضور نے پہلے حکم دیا اور بعد میں آقا علیہ السلام نے اس حکم کو منسوخ فرما دیا۔ تو آقا علیہ السلام نے پہلے منع فرمایا کہ فرمایا قبروں پر نہ جایا کرو۔ اب ہم سب سے پہلے اس پہ گفتگو کر لیتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا تھی کہ حضور علیہ السلام نے قبروں پر جانے سے منع کیوں کیا۔ بڑی محبت سے، بڑے انہماک سے اور توجہ سے اس کو سمجھنا ہے اور اپنے دل کے نہاں خانے میں اس کو رکھنا ہے، اور اپنے سب احباب کو، دوستوں کو آگے خصوصاً جو ہمارے مسلک کے لوگ ہیں ان کو بھی سنائیں، اور دوسرے مسالک کے لوگ جو ہم پر اعتراض کرتے ہیں ان کو بھی سنائیں، انشاءاللہ اعتراض ختم ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلی چیز یہ کہ حضور علیہ السلام نے منع کیوں فرمایا؟ تو فقہا مفسرین بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اس وجہ سے منع فرمایا کہ جب آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا اور شروع اسلام میں، ابتدائی اسلام میں لوگ جب مسلمان ہو رہے تھے اور دائرہ اسلام میں آ رہے تھے، اس وقت اور اس وقت سے پہلا بڑا طویل وقت گزرا کہ لوگ قبروں کے آگے سجدے کرتے تھے، قبروں کے آگے کھڑے ہو کے قبروں کے سامنے نماز پڑھتے تھے، اور نصارہ سمجھتے ہیں نا، عیسائیوں کو نصارہ کہتے ہیں، یہود و نصارہ، تو ان کا یہ طریقہ تھا، یہ جب قبروں پر جاتے تو قبروں کو جا کے ہاتھ لگاتے، جس طرح ہمارے بھی کئی جاہل لوگ جا کے قبر کو ایسے ہاتھ لگائیں گے، قبروں کو چومتے، قبر کے آگے جھکتے اور قبروں کے آگے سجدے کرتے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ ان چیزوں کا رواج ہے اور یہ لوگ نئے نئے اس عہد سے نکلے ہیں، اس زمانے سے نکلے ہیں، یعنی بتوں کی پرست چھوڑ کے آئے ہیں، بتوں کے آگے جھکنا چھوڑ کے آئے ہیں، اور قبروں کے آگے جس طرح بتا رہا ہوں عیسائیوں کا، تو اس لیے منع کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بدلتے بدلتے پھر سجدہ بن جائے۔ تو حضور علیہ السلام نے اس وجہ سے منع فرمایا۔ مگر پھر جب آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ اب میری تربیت سے، میری تعلیم سے، میری صحبت سے، میری محنت سے، سبحان اللہ سبحان اللہ، آقا علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ان کے دل کے اندر اسلام مستحکم ہو گیا ہے اور قوی ہو گیا ہے، اور میرے آقا نے جب دیکھا کہ اب اس بات کا خطرہ نہیں ہے کہ یہ کسی قبر کے آگے سجدہ کریں گے، میری تربیت سے قرآن ان کو مل گیا، میری تعلیم مل گئی، میری تربیت مل گئی، میرے فرمودات ان کے سامنے ہیں، تو آقا علیہ السلام نے کہا کہ اب اس چیز کا ڈر نہیں ہے، خطرہ نہیں ہے، اب یہ سمجھ گئے کہ دین کیا ہے۔ تب آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
کہ اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ قبروں پر جایا کرو۔ خود ہی آقا علیہ السلام نے اپنے پہلے حکم کو منسوخ فرما دیا۔ میں پہلے منع کیا تھا مگر اب فرماتا ہوں جایا کرو۔ منع کیوں کیا تھا یہ آپ نے سن لیا، اور یہ کیوں فرمایا کہ اب جایا کرو، تو وہ سنیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قبروں کی زیارت کیا کرو، کیونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا قبروں کی زیارت بندے کو دنیا سے بیزار کرتی ہے، اور قبروں کی زیارت فرمایا بندے کو فکر آخرت عطا کرتی ہے، آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ جب بندہ قبرستان جاتا ہے، قبروں والوں کو دیکھتا ہے، تو اس کے دل میں یہ فکر پیدا ہوتی ہے کہ ایک دن آنے والا ہے، میں نے بھی اسی طرح یہاں آ جانا ہے، اور میری بھی اس طرح ہی مٹی کی ڈھیری ہوگی۔ آتا ہے کہ نہیں آتا خیال؟ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ام المومنین سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی یا رسول اللہ، کوئی ایسی صورت بھی ہے؟ جب سنانا کہ شہید کی اتنی شان ہے، اتنی شان ہے کہ اس کے خون کا پہلا قطرہ گرتا ہے تو سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اس کی روح جسم سے بعد میں جدا ہوتی ہے، پہلے اس کو دیدار باری تعالیٰ کروایا جاتا ہے، اور قیامت کے دن 70 لوگوں کی وہ شفاعت کرے گا، اور اس خون کے ساتھ آئے گا، اور خون سے خوشبو آ رہی ہوگی، اور مشک اور عنبر اور کستوری اس خوشبو کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ تو جب یہ ساری شانیں سنی شہید کی، تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی یا رسول اللہ، کوئی ایسی صورت بھی ہے کہ بندہ میدان کارزار میں بھی نہ جائے، جہاد میں شامل بھی نہ ہو، تلوار بھی نہ چلائے، اس کے جسم پر نیزے بھی نہ لگیں، تیر بھی نہ لگیں، تلواریں بھی نہ لگیں، گولے بھی نہ لگیں، گھر میں اپنے بستر پر فوت ہو مگر اس کو شہادت کا رتبہ مل جائے؟ خواہش ہوئی نا کہ ہم عورتیں تو جہاد پہ جاتی نہیں، تو پھر ہم تو اس شرف سے محروم رہیں گی۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ، ہاں گھر میں اپنے بستر پر وفات پانے والا بھی شہادت کا رتبہ پا سکتا ہے۔ آقا کیسے؟ فرمایا جو بندہ ہر روز صرف 20 بار موت کو یاد کرتا ہے، جب فوت ہوتا ہے اللہ اس کو شہیدوں میں شامل فرما دیتا ہے۔ تو ہمیں کم از کم چاہیے 5 نمازیں ہم پڑھتے ہیں، 5 نمازوں میں 4 مرتبہ تو دعا مانگ لیا کریں، یا اللہ مجھے خاتمہ بالایمان عطا فرمانا، مجھے موت قبر کے فتنے سے بچانا۔ 4 مرتبہ ایسے کہہ دیں، 5 نمازیں تو 20 مرتبہ ہو گیا۔ کیا کہتے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب تمہارا دل سخت ہو جائے، اس میں نرمی نہ رہے، اس میں گداز نہ رہے، رقت نہ رہے، زاری نہ رہے، خشیت نہ رہے، فکر آخرت نہ رہے، فرمایا کثرت سے موت کو یاد کرنا۔ موت کی یاد دلوں کی سختی کو توڑ دیتی ہے، موت کی یاد دلوں کی حالت کو بدلتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی خشیت، اللہ کی محبت، فکر آخرت پیدا ہو جاتی ہے موت کو یاد کرنے سے۔ اگر صرف موت کو یاد کرنے سے بھی حالت نہ بدلے تو پھر کثرت کے ساتھ قبرستان جانا چاہیے۔ کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا قبروں کی زیارت کرنے سے فرما بندے کا دل دنیا سے بیزار ہو جاتا ہے۔ بندہ کہتا کس دنیا کے پیچھے لگا ہوا ہوں، آخر میں نے یہاں آنا ہے اور خالی ہاتھ آنا ہے، سب بلڈنگیں، سب پلازے، سب بینک بیلنس سب پیچھے رہ جائے گا، خالی ہاتھ جاؤں گا۔ تو فرمایا آقا علیہ السلام نے فرمایا اب اس لیے حکم دے رہا ہوں کہ قبرستان جایا کرو کہ اس سے بندے کو فکر آخرت نصیب ہوتی ہے۔ عزیزان محترم، حتیٰ کہ حدیث پاک میں آیا، نبی اکرم یہ علامہ غلام سعیدی صاحب نے لکھا، فرماتے ہیں کہ طاؤس سے منقول ہے کہ ہمارے اسلاف جو تھے، پہلے لوگ جو تھے، ہم خود قبرستان جا کے آج سے 35-40 سال پہلے قبرستان جاتے تھے اور 7 دن پڑھتے تھے قبرستان۔ تو اسلاف کا لکھتے ہیں استاد علامہ غلام سعیدی صاحب کہ ان کا یہ طریقہ تھا کہ دفن کے بعد جب بھی کسی میت کو دفن کرتے تو دفن کے بعد لوگ 7 دن تک قبر سے جدا نہ ہونے کو مستحب قرار دیتے تھے۔ کہتے تھے کہ یہ 7 روز قبر والے کے لیے بہت مشکل ہوتے ہیں، آزمائش ہوتی ہے، حساب ہوتا ہے،
تو اس لیے آپ پاس بیٹھے رہو اور قرآن پاک کی تلاوت کرو اور استغفار کرو اور اللہ سے دعا مناجات کرو۔ تو مطلب یہ ہے، یہاں پہ یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ قبرستان جانا چاہیے، قبرستان۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ تھا، آقا علیہ السلام جب قبرستان جاتے، سنیے آپ سارے آداب سنیں، آقا علیہ السلام جب بھی قبرستان سے گزرتے، قبرستان کے پاس سے گزرتے، قبرستان جانا ہوتا تو آقا علیہ السلام اہل قبرستان کو سلام کہتے، السلام علیکم، یا جس طرح دعا منقول ہے، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالعصر۔ پر یہاں پہ حدیث میں حضور علیہ السلام اہل قبرستان کو سلام کہتے۔ تو حضور علیہ السلام کی سنت مبارکہ اور سیرت مطہرہ سے ہمیں یہ تعلیم ملی کہ جب بھی قبرستان جائیں ان کو سلام کہیں، ان کو سلام کہیں۔ پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ قبرستان گئے، انہوں نے قبرستان والوں کو سلام کہا، تو کسی نے کہا جی آپ ایسے کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا میں نے آقا علیہ السلام کو خود دیکھا کہ آقا علیہ السلام بھی یوں ہی ان کو سلام کہہ رہے تھے۔ تو قبرستان جا کر قبرستان والوں کو سلام کرنا چاہیے، وہ ہمارے سلام کو سنتے ہیں اور سلام کا جواب دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنات اور انسان یہ دو مخلوقوں کے کانوں پہ اور آنکھوں پہ پردہ رکھا ہے، یہ نہ ان کو دیکھ سکتے ہیں ان کو کیا عذاب ہو رہا ہے یا کیا ان کو جزا مل رہی ہے، تو نہ دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے، نہ جنات نہ انسان، اس کے علاوہ ساری مخلوق کو پتہ چلتا ہے۔ باقی ساری مخلوق کو مثلا انہوں نے سلام کا جواب دیا تو وہ سن سکتے ہیں، باقی ساری مخلوق۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی اپنے مسلمان بھائی کی قبر کے پاس سے گزرے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ قبر والا اگر دنیا میں اس کو پہچانتا تھا، توجہ کرنا، دنیا میں جان پہچان تھی، اس کا دوست تھا، عزیز تھا، رشتہ دار تھا، جان پہچان تھی، تو فرمایا جب بندہ اس قبر کے پاس سے گزرتا ہے اور سلام کہتا ہے تو فرمایا نہ صرف یہ کہ وہ سلام کا جواب دیتا ہے، وہ پہچانتا بھی ہے کہ یہ میرا فلاں دوست آیا ہے، وہ پہچانتا بھی ہے۔ تو اب دیکھیں نا کہ ہم اپنی والدہ محترمہ یا والد صاحب یا دادا جان یا استاذ یا شیخ کی قبر پر جائیں تو ہم سلام کہیں تو وہ پہچانیں گے اور کتنے خوش ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قبروں کی، سرکار پاک نے فرمایا کہ اس لیے جب بھی تم قبرستان جاؤ تو جا کے سلام کہو۔ اب اس کے آگے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قبرستان میں جو عورتیں جاتی ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ اب اس کے اوپر ہم تھوڑی گفتگو کریں گے۔ یہ جو بات ہے کہ عورتوں کو قبرستان جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، اس میں علماء کے دو نظریات ہیں۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ نہیں جانا چاہیے اور ایک نظریہ یہ ہے کہ جا سکتی ہیں۔ تو جو کہتے ہیں نہیں جانا چاہیے تو پہلے ان کے دلائل ہم پڑھتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ دیکھیں فرض نماز، قبرستان جانا فرض تو نہیں نا، 5 وقتہ نماز باجماعت پڑھنا، ورکعوا مع الراکعین، یہ فرض تھا، ہاں جی، اور واجب ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اگر کوئی عذر نہ ہو، مجبوری نہ ہو تو عورتیں آقا علیہ السلام کے پیچھے باجماعت آ کے نماز پڑھتی رہیں۔ آگے آدمیوں کی صفیں ہوتی تھی، پیچھے بچوں کی، اور پیچھے پھر عورتوں کی ہوتی تھی۔ پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی ایسے ہی عورتیں مسجد میں آ کے نماز پڑھتی رہیں، مگر جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو آپ نے دیکھا کہ اب لوگ ادھر ادھر آنکھیں اٹھا کے دیکھنے لگ گئے ہیں، تو آپ نے منع فرما دیا۔ آپ نے فرمایا عورتیں مسجد میں نماز نہ پڑھنے آئیں، وہ گھر میں ہی پڑھیں، ان کو جماعت کا ہی ثواب ملے گا۔ تو فقہا بیان کرتے ہیں کہ جب جماعت کی نماز کے ساتھ عورت مسجد میں آئے، شامل ہو، تو یہ مکروہ ہے، کہتے ہیں یہ مکروہ ہے۔ تو کہتے ہیں اگر قبرستان جائے تو یہ تو پھر بطریق اولا مکروہ ہوا، اس طریقے سے بہت سخت حکم ہے اس میں
جب نماز کے لیے مسجد میں جماعت کے لیے نہیں آ سکتی تو قبرستان بھی نہیں جا سکتی۔ اسی طرح جمعہ کی نماز فرض ہے تو اس کے لیے بھی جانے کی اجازت نہیں ہے، میں اپنے گھر میں ظہر کی نماز پڑھے۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ایسی عورتوں پر لعنت کی جو قبرستان جاتی ہیں، اور فرمایا عورتوں کا قبرستان جانا مکروہ ہے، بلکہ اس زمانے میں حرام ہے۔ یہ اب باتیں سنیں، دل میں لکھیں۔ خصوصاً استاد علامہ غلام سعیدی صاحب لکھتے ہیں یہ جو شہر والی عورتیں ہیں ان پر تو بالکل حرام ہے۔ کیوں؟ فرماتے وجہ یہ ہے کہ یہ جب قبرستان جاتی ہیں تو قبرستان تو اس لیے جانا ہے کہ فکر آخرت نصیب ہو، خشیت مولا نصیب ہو، دل کے اندر آخرت کی یاد پیدا ہو، اور یہ وہاں پہ فکر آخرت لینے نہیں جاتی بلکہ فتنہ و فساد کے لیے جاتی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ بن سور کے جاتی ہیں، خوشبو لگا کے جاتی ہیں، میک اپ کر کے جاتی ہیں، اور پردہ بھی نہیں کر کے جاتی ہیں، اور پھر جب وہاں پہ جاتی ہیں تو راستے میں پھر آتے جاتے لوگ ان کو دیکھتے ہیں، لوگوں کی نظر پڑتی ہے ان پر۔ تو زیارت قبور کی اجازت تو صرف اس لیے دی گئی تھی کہ فکر آخرت پیدا ہو، تو یہ تو فکر آخرت کے لیے نہیں، آخرت سنوارنے کے لیے نہیں، بلکہ آخرت برباد کرنے کے لیے جا رہی ہیں، اپنی بھی آخرت برباد کرنے اور دو دیکھنے والوں کی بھی آخرت برباد کرنے جا رہی ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ عورتوں کا جانا مکروہ ہے۔ پھر عورتوں کے اندر صبر کی کمی ہوتی ہے، وہ بے صبری کا اظہار کرتی ہیں۔ عورتیں قبرستان جاتی ہیں، تجدید غم کرتی ہیں، پھر وہ وفات کا وقت یاد کر کر کے اپنے اوپر غم کی کیفیت طاری کرتی ہیں اور رونے کی کوشش کرتی ہیں اور آہ و بکا کرتی ہیں اور واویلا کرتی ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ عورت قبرستان نہ آئے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ عورت قبرستان جا سکتی ہے، ان کے عقائد ان کے دلائل یہ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں جب حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے منع کیا تھا اب کہتا ہوں کہ جایا کرو، تو حضور علیہ السلام نے مطلق فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ مرد جا سکتے ہیں اور عورتیں نہیں جا سکتی۔ مردوں کو اگر فکر آخرت کی ضرورت ہو تو عورتوں کو نہیں ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ یہ دلیل دیتے ہیں اگر جانا صحیح نہ ہوتا تو سرکار پاک خود منع کر دیتے۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ آپ کے ذہن میں آئے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو عورت، پھر حضرت ام عائشہ رضی اللہ عنہا کا قول دیکھیں، آپ خود اپنے بھائی سیدنا حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ خود اپنے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر ان کی قبر کی زیارت کر کے واپس آ رہی تھی۔ تو ایک شخص جس کا نام عبداللہ ہے اس نے کہا اماں جی آپ کہاں سے آ رہی ہیں؟ فرمایا اپنے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر کی قبر کی زیارت کر کے آ رہی ہوں۔ تو اس شخص نے کہا کہ حضور علیہ السلام نے تو قبروں پر جانے سے منع کیا ہے، تو آپ قبر سے آ رہی ہیں، قبر کی زیارت کر کے آ رہی ہیں؟ تو ام عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے پہلے منع کیا تھا مگر پھر حضور نے اجازت دے دی اور حکم فرمایا کہ قبرستان جایا کرو تاکہ تمہیں فکر آخرت نصیب ہو۔ پھر آپ دیکھیں اما عائشہ رضی اللہ عنہا کا اپنا عمل دیکھیں آپ، جب آقا علیہ السلام کا وصال ہوا تو آپ آقا علیہ السلام کے حجرے میں جس میں سرکار کی تدفین ہوئی، عائشہ اماں حجرہ جو ہے، سرکار کا وصال ہوا تو حجرے میں آتی تو پردے کا اہتمام نہ فرماتی، حجرے میں آ کے یعنی نقاب وغیرہ ہٹا دیتی۔ پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، وہ حضور کے پہلو میں آ گئے تو ان کے زمانے میں بھی اسی طرح آتی، حجرے میں آ کے نقاب وغیرہ ہٹا دیتی اور بے تکلفی سے بیٹھ کے زیارت کرتی، حاضری دیتی۔ مگر جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ کی تدفین ہوئی تو پھر اما عائشہ رضی اللہ عنہا جب آتی تو نقاب نہ ہٹاتی، با پردہ آتی، پردے کے ساتھ اندر بیٹھتی۔ تو لوگوں نے پوچھا اماں جان پہلے آپ آتی تھی تو اس طرح پردے کا اہتمام نہیں فرماتی تھیں، اب بڑا اہتمام ہے، کیا وجہ ہے؟ فرمایا پہلے تاجدار کائنات تھے وہ میرے شوہر تھے، شوہر سے کہے کا پردہ، پھر میرے بابا آ گئے تو والد بھی میرے محرم، تو والد سے کہے کا پردہ ہوتا ہے،
اب سیدنا فاروق اعظم آگے وہ غیر محرم ہے، اس لیے پردہ کرنا لازم ہو گیا۔ تو یہاں عائشہ رضی اللہ نے ادب بتایا، طریقہ بتایا اگر حاضری دینی ہو تو۔ پھر آپ دیکھیں کہ قبرستان عورتیں جو جاتی ہیں تو ان کے اوپر آقا علیہ السلام نے یہ جو لعنت فرمائی تو کیوں فرمائی، یہ بات دل پہ نقش کریں۔ اس لیے فرمائی کہ ایک تو یہ فقہاء نے جواب دیا کہ یہ اس وقت کی بات ہے، حضور نے فرمایا جو عورتیں قبرستان جاتی ہیں ان پہ لعنت ہے، یہ جو حضور علیہ السلام نے ابھی حکم منسوخ نہیں فرمایا تھا، پہلے کی بات ہے جب حضور نے فرمایا تھا قبرستان نہ جایا کرو، اس وقت جو عورتیں جاتی تھی ان کے لیے فرمایا۔ اور دوسری بات فقہاء یہ بیان کرتے ہیں کہ عورتیں قبرستان جاتی ہیں، ان عورتوں پر لعنت ہے جو قبرستان جائیں اور وہاں جا کے جزا فضا کریں، وہاں جا کے تجدید غم کریں، آہو بکا کریں، بے صبری کا مظاہرہ کریں، اور ہار سنگار کر کے جائیں، میک اپ کر کے جائیں، خوشبو لگا کے جائیں، بے پردہ جائیں، ایسی عورتوں کے اوپر لعنت ہے۔ اور جو عورتیں آداب سارے بجا لائیں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اور فقہاء نے بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں اگر عورت نے جانا ہی ہو تو اس کے لیے شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ اپنے محرم کے ساتھ جائے، صرف عام قبرستان نہیں، کسی مزار پہ بھی جانا ہے عورت نے تو اس کے لیے یہ حکم ہے اپنے محرم کے ساتھ جائے۔ محرم سے مراد وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ مثلا بیٹا ہے، بیٹے کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی، شوہر تو شوہر ہی ہے، باپ سے شادی نہیں ہو سکتی، بھائی سے شادی نہیں ہو سکتی، بیٹے سے شادی نہیں ہو سکتی، اس کو محرم بولتے ہیں۔ تو جب عورت نے کسی اللہ کے ولی کے مزار پر بھی جانا ہو، قبرستان بھی جانا ہو، تو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اپنے محرم کے ساتھ جائے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ جانا ہو تو اپنے شوہر سے یا اپنے باپ سے اجازت لے کے جائے۔ مثلا بھائی کے ساتھ جا رہی ہے تو باپ سے اجازت لے، بیٹے کے ساتھ جا رہی ہے تو شوہر سے اجازت لے کے جائے۔ پھر فرماتے ہیں یہ شرط ہے کہ باپردہ جائے۔ پھر شرط یہ ہے کہ ہار سنگار میک اپ کر کے خوشبو لگا کے نہ جائے۔ پھر فرماتے ہیں کہ راستہ پر امن ہو، راستے میں عزت لٹنے کا خطرہ نہ ہو۔ پھر فرماتے ہیں کہ جہاں وہ جا رہی ہے، جس قبرستان یا جس دربار پہ جا رہی ہے، وہاں پر عورتوں مردوں کا اختلاط نہ ہو، یعنی مرد اور عورتیں اکٹھے نہ ہوں، الگ الگ جگہ ہو، عورتوں کے لیے الگ جگہ ہو حاضری کے لیے، سلام کے لیے، اور مردوں کے لیے الگ جگہ ہو۔ تو پھر وہ جائے اور پھر وہاں جا کر روئے پیٹے نہ، رونا پیٹنا نہ کرے۔ تو یہ ساری جو شرائطیں اگر بجا لائے تو پھر فرماتے ہیں عورت کا قبرستان جانا جائز ہے، پھر اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ پھر عزیزان محترم، سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ہم جب اولیاء اللہ کے مزارات پر جاتے ہیں اور اپنے فوت شدگان کے مزارات پر اور قبور پر جاتے ہیں تو آپ سے پوچھے کوئی جی اس کی اصل کیا ہے، تو اس کی اصل آپ دیکھیں، حضرت علامہ شامی نے لکھا، مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے کہ آقا علیہ السلام ہر سال شہدائے احد کے مزارات پر تشریف لے جاتے۔ خود سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا، معمول تھا کہ آقا علیہ السلام ہر سال باقاعدگی کے ساتھ شہدائے احد کے مزارات پر تشریف لے کے جاتے اور وہاں جا کر حضور علیہ السلام ان کو سلام کہتے۔ تمہارے تمام علماء نے لکھا کہ یہ ہے عرس کی اصل۔ ہم بھی ہر سال اس لیے اولیاء اللہ کے مزار پہ آتے ہیں، سلام کرتے ہیں کہ یہ آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ پھر عزیزان محترم آپ دیکھیں، آقا علیہ السلام نے آداب سکھائے ہیں۔ جب آپ کسی بھی قبر پر جائیں تو آپ توجہ کریں میری طرف، آپ اپنے والد صاحب کی قبر پہ گئے ہیں، مرشد شیخ کی قبر پہ، کسی ولی اللہ کے مزار پر گئے ہیں، تو فرماتے آداب یہ ہیں کہ پاؤں کی طرف سے آئیں۔ بس آپ اس طرح دروازہ ہے نا تو ایسے داخل ہوئے، ادھر الٹی طرف نہ جائیں، اس طرف ہی آئیں جدھر چہرہ، اس طرح میت لیٹی ہوتی ہے نا اور چہرہ قبلہ شریف کی طرف ہوتی ہے۔ آپ دروازے سے داخل ہوئے، ادھر منہ ہے قبلہ شریف کی طرف، دروازے سے داخل ہو کر ادھر چہرے کی طرف آئیں گے، چہرے کی طرف آ کے تو آپ چاہیں
تو پاؤں میں بیٹھ جائیں، پاؤں کی طرف بیٹھ جائیں، چاہیں تو آگے چہرے کے سامنے آ جائیں۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ بالکل سینے کے درمیان بیٹھ کے ایسے ترچھے ہو کے بیٹھ جائیں کہ قبلہ شریف کی طرف بھی پشت نہ ہو اور آپ کا چہرہ چہرے کی طرف ہو جائے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا اس طرف نہ آؤ، فرمایا اگر تو اس طرف سے آئے گا تو وہ اپنا چہرہ موڑ کے دیکھے گا کون آیا ہے، اور اس کو تکلیف ہوگی، تنگی ہوگی، تو فرمایا ادھر سے آ۔ اور یہاں تک لکھتے ہیں کہ جب تو ان کے پاس جائے، ان کے مزار پہ جائے، مثلا والد صاحب کی قبر پہ گیا ہے، تو جتنا زندگی میں ان کے پاس بیٹھتا نا قریب ہو کے، اتنا ہی قریب ہو کے بیٹھ جا کے۔ سبحان اللہ۔ پھر فرماتے ہیں عزیزان محترم کہ جب آپ وہاں حاضر ہو جائیں تو وہاں پھر آپ جو ہے نا پڑھ کر ان کی خدمت میں پیش کریں، جس طرح ہم تلاوت کرتے ہیں، سپارہ پڑھ لیں، سورۃ یاسین شریف پڑھ لیں، ختم پاک پڑھ لیں، درود پاک پڑھ لیں، ذکر کر لیں، 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کے پیش کر دیں، یا 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں گے قرآن پاک کا ثواب ہو جائے گا۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کوئی بندہ قبرستان جائے اور 10 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھے، کتنی مرتبہ؟ قل هو اللہ احد، 10 بار پڑھے، اور پڑھ کر اس کا ثواب اہل قبرستان کو بخش دے۔ فرمایا اس نے تو صرف 10 بار پڑھ کے ثواب بخشا ہے، آگے قبرستان میں مثال کے طور پر 1,00,000 بندہ دفن ہے، اللہ پاک فرماتا ہے میرے اس بندے کو 1,00,000 بار قل هو اللہ پڑھنے کا ثواب دے دو۔ تو صرف ان کو ہی ثواب نہیں ہوتا، ہمیں بھی ثواب ہوتا ہے۔ تو پڑھ کر کہتے ہیں کہ ان کی روح کو ثواب پیش کریں۔ اور آداب یہ ہے کہ جب بھی والدین کی یا قبرستان یا کسی اللہ کے ولی کی قبر پر آپ جائیں تو ادب یہ ہے کہ قبر کو چھوئیں نہ، جس طرح ہم جا کے ایسے قبر کو ہمارے لوگ ہاتھ لگاتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ نصارہ کا طریقہ ہے، یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے، سمجھے؟ حضور علیہ السلام نے نہ قبر کو ہاتھ لگانے کی اجازت دی ہے، نہ چومنے کی اجازت دی ہے، نہ سامنے جھکنے کی اجازت دی ہے، سمجھے؟ آپ رکوع کی حالت تک ایسے جھک جائیں، اس کی بھی اجازت نہیں، آپ ہاتھ لگائیں اس کی بھی اجازت نہیں، آپ چومیں اس کی بھی اجازت نہیں۔ اب مجھے بتائیں نا جو ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہیں جی یہ جھکتے ہیں جی سجدے کر، اگر ہم اس طرح حاضری دیں تو اعتراض کی کوئی وجہ بچتی ہے؟ خود بخود اعتراض ختم ہو جائے گا۔ تو ہمارے اس طرح جھکنے سے یا چومنے سے کوئی محبت کا اظہار ہوتا ہے؟ وہ صاحب نظر لوگ ہیں، آپ کے دل میں جو محبت ہے، آپ گھر سے بعد میں چلے تھے، ان کو پہلے اللہ نے کشف سے بتا دیا تھا فلاں عاشق آ رہا ہے حاضری کے لیے۔ بات سمجھے؟ سب نظر آتا ہے ان کو یہ کتنی عقیدت رکھتا ہے، کتنی محبت کرتا ہے۔ تو یہ طریقہ ہے، کبھی بھی کسی اللہ کے ولی کے مزار پر جائیں، سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا 4 قدم پیچھے رہیں۔ کتنے؟ مثلا تقریباً یہ ہم جب چلتے ہیں تو اتنا قدم ہوتا ہے، تو 4 قدم قبر مبارک سے دور رہیں، ہاتھ لگانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ پڑھانے کا، محنت کرنے کا، اب دیکھا میں کتنے دنوں سے اس کے اوپر مطالعہ کر رہا ہوں، تحقیق کر رہا ہوں، تو اگر ہم اس کے اوپر عمل نہ کریں تو پھر فائدہ کوئی نہیں ہے۔ ہاں جی، تو صفائی کا کوئی عرض نہیں، صفائی کریں آپ، کوئی عرض نہیں۔ تو یہ طریقہ بتایا۔ پھر فرماتے ہیں کہ اگر آپ اپنے والدین کی قبر پر گئے ہیں، کسی اللہ کے ولی کے مزار پر آپ گئے ہیں، تو کہتے ہیں آپ پھول لے جاتے ہیں یا خوشبودار کوئی چیزیں لے جاتے ہیں اور جا کر قبر پر رکھتے ہیں، یہ مستحسن عمل ہے، اچھا عمل ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ خوشبو وغیرہ لے جائیں، خوشبو لے جائیں، جا کر رکھیں، کوئی اس میں حرج نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ یہ جو تو چادر چڑھا رہا ہے یا پھول ڈال رہا ہے، ان کے جو اتنے پیسے خرچ کیے ہیں وہ پیسے کسی غریب کو دے دے، اور عرض کر باری تعالیٰ اس کا ثواب فلاں بزرگوں کی روح کو اشارہ ثواب کرتا ہوں، ان کی خدمت میں ہدیہ کرتا ہوں۔ فرمایا قبر پر رکھنے سے بھی افضل یہ عمل ہے، کسی غریب کو دے دے۔ ہم نے یہ جو طریقہ بنایا نا، قبر کے اوپر چادریں چڑھائے جاتے ہیں، یہ غلط ہے دوستو۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک چادر سے زیادہ چادر ڈالنے سے منع فرمایا ہے۔ یہ جو ہم اللہ کے ولیوں کے مزار پہ پھول ڈالے جا رہے ہیں، چادریں چڑھائے جا رہے ہیں، ہزاروں لاکھوں چادریں چڑھا دیتے ہیں، یہی پیسے ہم کسی دینی مدرسے میں خرچ کریں جہاں عالم بن رہے ہیں،
یتیموں پہ خرچ کریں، بیواؤں پہ خرچ کریں، کسی مسجد میں خرچ کریں آپ، کہ وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. اور آپ نیت کر لیں کہ یا اللہ یہ میں مسجد بنا رہا ہوں، اس میں قیامت تک جب تک لوگ نماز پڑھتے رہیں ثواب ملتا رہے، یہ حضور داتا صاحب کو ملتا رہے، یہ میرے والدین کو ملتا رہے، یہ مدرسہ بنا رہا ہوں یا اللہ اس کا ثواب جو بھی ہے وہ میرے والدین کی روح کو پہنچتا رہے. تو یہ افضل ہے یا چادریں چڑھائے جانا افضل ہے؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ میں فرمایا کہ صرف ایک چادر چڑھانی چاہیے، ڈالنی چاہیے. تو فرمایا پھول ڈالنے بھی جائز ہے، چادر ڈالنا بھی جائز ہے، مگر اس سے بھی زیادہ افضل یہ ہے کہ آپ وہ پیسے کسی دوسرے نیکی کے کام میں خرچ کریں، اس کا ثواب زیادہ ہے، وہ بلکہ افضل ہے. پھر آگے فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قبر کی تعظیم کے لیے جھکنا. قبر کے سامنے ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو اس طرح ایسے جھکتے ہیں، آپ نے فرمایا یہ حرام ہے. قبر کے سامنے جھکنا، میں بار بار کہہ رہا ہوں، ہاتھ لگانا حرام ہے، جھکنا حرام ہے، بوسہ دینا حرام ہے. سمجھیں؟ اب مجھے بتائیں کوئی اعتراض کی صورت رہ جاتی ہے؟ باقی لوگ انشاءاللہ میں اس کے اوپر بڑی شر و بست کے ساتھ بات کروں گا، سارے اعتراضات کا جواب آئے گا. جو لوگ ہمارے اوپر یہ اعتراض کرتے ہیں اور سارے کے ساروں کو مشرک بنا دیتے اور بدعتی بنا دیتے ہیں، میرا یہ دعویٰ ہے ہم اہل سنت و جماعت کی کسی کتاب کے اندر کوئی بھی بدعقیدہ دوسرے مسلک کا شخص نہیں دکھا سکتا کہ کسی عالم نے لکھا ہو کہ قبر پہ جا کے اس کو بوسہ دو یا ہاتھ لگاؤ یا سامنے جھکو. کسی عالم نے آج تک نہیں لکھا ہے. تو کسی جاہل کے عمل کے ہم جواب دہ نہیں ہیں. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ. اللہ نے فرمایا قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر کسی نے اپنا بوجھ اٹھانا ہے. کوئی جاہل عمل، یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ تمام جہلا ہمارے کھاتے میں پڑے ہوئے ہیں، تمام جعلی پیر وہ ہمارے کھاتے میں پڑے ہوئے ہیں. سمجھے بات؟ کسی عالم نے آج تک نہیں لکھا کہ کسی بھی مزار پر جا کے، اب دیکھیں ہم سیدی اعلیٰ حضرت کو کتنا مانتے، میں ان کا فتاوی رضویہ پڑھ کے بتا رہا ہوں. انہوں نے کہا قبر کو ہاتھ لگانا حرام ہے، قبر کو بوسہ دینا حرام ہے، قبر کے سامنے جھکنا حرام ہے. فرمایا 4 قدم دور کھڑا ہو. کسی ولی اللہ کی بات تو الگ رہی، آپ نے فرمایا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار پرانوار پر بھی تو حاضری دے تو بوسہ دینے کی بھی اجازت نہیں ہے. اگر حضور کی جاڑیوں کو بھی نہ چومو، آپ نے فرمایا تیرا منہ اس قابل ہے کہ حضور کی جاڑیوں کو چوم سکے؟ تیرے ہاتھ اس قابل ہیں کہ تاجدار کائنات کی جاڑیوں کو مس کر سکے؟ آپ نے فرمایا آقا علیہ السلام کی تعظیم و تکریم یہ ہے. سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے، فرماتے آقا علیہ السلام کی تو کہتا ہے کہ یہ جھکنے میں تعظیم ہے، ہاتھ لگانے میں تعظیم ہے، چومنے میں تعظیم ہے. اعلیٰ حضرت فرماتا ہے تاجدار کائنات کی اگر تو تعظیم و تکریم کرنا چاہتا ہے، ان کا ادب کرنا چاہتا ہے اور اظہار محبت کرنا چاہتا ہے، تو فرماتے ہیں اس سے بڑھ کر اظہار محبت نہیں ہے کہ آقا علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کر، آقا علیہ السلام کے حکم کی اتباع کر، آقا علیہ السلام کے نقش قدم پر چل، حضور علیہ السلام کی اطاعت کر اور آقا علیہ السلام کی ذات انور پر کثرت سے درود و سلام پڑھ. فرمایا حضور تو اس سے خوش ہو جائیں گے. اور ہمارے لوگ نماز پڑھتے ہی کوئی نہیں، نماز پڑھتے ہی کوئی نہیں، روزہ رکھتے ہی کوئی نہیں، جو اصول ہیں جو فرض ہیں یہ ادا ہی نہیں کرتے، اور 11ویں میں نہ گئی کوئی نہیں، میلاد میں نہ گئی کوئی نہیں. میں نے کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہتے جی میری ساری زندگی گزر گئی، جی داتا صاحب جمعرات نہ گا کوئی نہیں، تو نماز پڑھتے ہی کوئی نہیں. میں آپ کو اپنے علم کی روشنی میں بالتحقیق بات کر رہا ہوں، خدا کی قسم جو بندہ نماز نہیں پڑھتا ہے، جو بندہ فرائض ادا نہیں کرتا، اس کی کوئی نفل عبادت قبول نہیں ہوتی ہے. میں قیامت کے دن بری و ذمہ ہوں گا، ممبر کے اوپر آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ ویڈیو بن رہی ہے، اللہ رسول گواہ ہے، در و دیوار گواہ ہے. جب تک آپ اصول کو نہیں اپناتے فروع قبول نہیں ہوتے. ہم لوگ فروعات کے پیچھے پڑ گئے. یہ انگوٹھے نے چومتا، لو یہ سنی نہیں ہے، انگوٹھے چومنا کو فرض ہے، آقا علیہ السلام کی محبت کا اظہار ہے. اگر آپ کرتے ہیں
تو آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا اظہار کیا، مستحسن عمل ہے، اچھا عمل ہے، مگر اگر کسی نے نہیں چوما تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو ان چیزوں میں فروعات میں ہم پڑے ہوئے، اصول کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ تو دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اولیاء اللہ کے ولی وہ آپ سے خوش ہوں، آپ ان کی تعظیم تکریم کرنا چاہتے ہیں، ان سے اظہار ادب کرنا چاہتے ہیں، اظہار محبت کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا طریقہ یہ ہے، ان کی تعلیمات کو پڑھیں، پھر تعلیمات کو اپنائیں، پھر ان کے نقوش پا پہ چلیں۔ جس طرح وہ اللہ کا ہر وقت ذکر کرتے تھے ویسے ذکر کرنے والے بنیں، جس طرح وہ راتوں کو جگرتے کرتے تھے اور آدھی آدھی رات اٹھتے اور پچھلی رات اٹھتے اور اللہ کے حضور نماز پڑھتے، قیام کرتے، رکوع و سجود کرتے، دعا و مناجات کرتے، مخالفت نفس کرتے، شب زندہ داریاں کرتے، اللہ کے لیے مجاہدات کرتے، عبادات کرتے، آپ بھی ویسے کریں۔ جب ایسے کریں گے تو خدا کی قسم وہ خوش ہوں گے۔ یہ جو سلسلے ہیں، آپ سلسلہ قادریہ کو پڑھیں، نقش بندیہ کو پڑھیں، شاذلیہ کو پڑھیں، رفاعی، جتنے بھی سلاسل عرب و عجم میں آپ پڑھیں، تمام سلاسل کے بزرگوں کے طریقے لکھے ہوئے ہیں کہ تہجد پڑھ اور تہجد کے بعد یہ اذکار کر، پھر نماز فجر اور سنتوں اور فرضوں کے درمیان یہ ذکر کر، فجر کے بعد یہ والی سورت تلاوت کر، اتنی بار درود پاک پڑھ، اتنی بار ذکر کر، زور کے بعد یہ والی سورت کی تلاوت کر، یہ والا ذکر کر، فلاں وقت مراقبہ کر، فلاں وقت مراقبہ کر۔ یہ بزرگوں کی تعلیمات اور طریقہ، جس مرضی سلسلے کو پڑھ رہے ہیں سب سلسلوں میں یہی کچھ لکھا ہوا ہے۔ تو آپ جب سلسلہ یہی ہے کہ جس طرح وہ پہلے بزرگ کرتے رہے، جیسے وہ نماز پڑھتے، تہجد، اشراق، چاش، توابین، پانچوں نمازیں، پھر شب زندہ داری، پھر مخالفت نفس، پھر روزے، پھر اللہ، آپ جب ویسے کرتے ہیں جس بھی سلسلے میں ہیں آپ، مثلا سلسلہ نقش بندیہ میں آپ ہیں اور سلسلہ نقش بندیہ کے تمام اسباق کو آپ ہر روز پڑھ رہے ہیں، معمولات کو اپنا رہے ہیں، تو آپ نے سلسلہ نقش بندیہ کو زندہ کیا ہے، آپ سلسلہ نقش بندیہ میں شامل ہو گئے ہیں، آپ اپنے مرشد اور شیخ سے لے کے تاجدار کائنات کی روح کو خوش کر رہے ہیں۔ وہ خوش ہو رہے ہیں کہ ہمارے سلسلے میں ایک اور سنگی آ گیا ہے جو ہمارے راستے اور طریقے پہ چل رہا ہے۔ سمجھے بات؟ میں جو بات کہہ رہا ہوں اپنی تحقیق سے کہہ رہا ہوں، دونوں جہانوں میں میں اس کا جواب دوں گا، جو آپ کو کھری اگر میری بات نہ ہو، کھوٹی میری بات ہو، دونوں جہانوں میں میں جواب دے ہوں۔ اب میں نے جتنے اولیاء اللہ کو پڑھا ہے، پڑھ کر دیکھیں، وہ ساری رات عبادتیں کرتے، مخالفت نفس کرتے، مجاہدے کرتے، جگرتے کرتے، 12 مہینے روزے رکھتے۔ یہ والی چیزیں ہم کرتے کوئی نہیں ہیں۔ 11ویں کر کے تو ہم بڑے اولیاء اللہ کے عاشق بنتے ہیں، میلاد شریف سال بعد کر کے بڑے عاشق رسول بنتے ہیں ہم۔ یہ کوئی عشق رسول نہیں ہے۔ عزیزان محترم، یہ بڑا اہم موضوع ہے، انشاءاللہ اس کے اوپر ہم جم کر بڑی وضاحت کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔